آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں کی رہنمائی کرنے کا امریکی منصوبہ، جس کا اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے نافذ ہونے سے چند گھنٹے قبل کیا تھا، بہت سے جواب طلب سوالات چھوڑ دیتا ہے۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ اس آپریشن کے لیے اس کی حمایت، جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا ہے، گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر 100 سے زیادہ زمینی اور سمندری طیارے، ملٹی ڈومین بغیر پائلٹ پلیٹ فارمز شامل ہوں گے۔ انتباہ، یہ کہانی خودکشی اور خود کو نقصان پہنچانے کے حوالے پر مشتمل ہے، جو کچھ کو پریشان کن لگ سکتی ہے۔ مغربی روس کے شہر اوفا میں پلے بڑھے 24 سالہ اولیگ نے سوچا کہ وہ جنوب مشرقی یوکرین کے مقبوضہ حصے میں واقع زاپورژیہ نیوکلیئر پاور پلانٹ میں بطور سیکیورٹی گارڈ کام کرنے کے لیے سائن اپ کر رہا ہے۔ ایرون ہارڈی کی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی نے فائنل میں رن کے تعاقب میں ابتدائی ڈگمگانے کے باوجود پشاور زلمی نے نئے آنے والے حیدرآباد کنگز مینوں کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر اپنا دوسرا پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ہارڈی نے حیدرآباد کو 18 اوورز میں 129 کے نیچے آؤٹ کرنے کے لیے 427 رنز بنائے اور پھر 39 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 56 رنز بنا کر پشاور کو 15 2 اوورز میں 130 تک پہنچا دیا۔ اتوار کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھچا کھچ بھرے ہجوم کے سامنے سیول کی یونیفیکیشن کی وزارت نے تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا کا خواتین کا فٹ بال کلب 2018 کے بعد جنوبی کوریا کھیلنے والی ملک کی پہلی اسپورٹس ٹیم بن جائے گی۔ ہمسایہ ممالک تکنیکی طور پر جنگ میں ہیں۔ جب ان کا 1950-53 کا تنازع امن معاہدے کی بجائے جنگ بندی پر ختم ہوا اور ان کے درمیان کھیل اور ثقافتی تبادلے بہت کم ہوتے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران آبنائے ہرمز میں جہاز رانی میں رکاوٹوں سے تیل کی عالمی سپلائی میں کمی کا پورے ایشیا پیسیفک میں زبردست اثر پڑ رہا ہے۔ سائیں تکائیچی نے پیر کو آسٹریلیا کے دورے کے دوران یہ تبصرے کیے، جہاں دونوں ممالک نے توانائی اور اہم معدنیات پر تعاون کو فروغ دینے کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسمنٹ اتھارٹی ایپیکٹ اے نے گریڈ آئی تا وی کے لیے نصابی اصلاحات کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد پرائمری تعلیم کو روٹ میمورائزیشن سے تصور پر مبنی سیکھنے کی طرف منتقل کرنا ہے۔ یہ پیشرفت اس وقت سامنے آئی جب اتھارٹی نے موجودہ پرائمری تعلیم کے فریم ورک کا جائزہ لینے اور ایک نئی اصلاحاتی حکمت عملی کا خاکہ پیش کرنے کے لیے اپنی نصابی مشاورتی کمیٹی کا افتتاحی اجلاس منعقد کیا۔ پاکستان T20 کے کپتان سلمان علی آغا نے اعتراف کیا ہے کہ ایشیا کپ 2025 کے فائنل کے آخری اوور میں ہندوستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف فیصلہ ان کی کپتانی کا سب سے بڑا افسوس ہے۔ ARY پوڈ کاسٹ پر بات کرتے ہوئے سلمان علی آغا نے کہا کہ اسپنر ابرار احمد کے بجائے فاسٹ بولر حارث رؤف کو گیند دینے سے پاکستان کو ٹائٹل جیتنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ سال ہونے والی پاکستان سپر لیگ، جس سے ٹورنامنٹ کو وسعت دینے کے منصوبے کا اشارہ دیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محسن نقوی نے لاہور کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور فائنل کے دوران کرکٹ شائقین کے نظم و ضبط اور جوش و جذبے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کا ماحول غیر معمولی تھا، شائقین نے بھرپور جذبہ اور توانائی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ نے اتوار کو کراچی میں بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبوں کا جائزہ لیا اور محکموں کو ہدایت کی کہ معیار اور شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے بس ریپ ٹرانزٹ BRT ریڈ لائن پر کام کی رفتار میئر کراچی اور اعلیٰ حکام کے ہمراہ پیپلز چورنگی سے صفورہ چورنگی تک ریڈ لائن کوریڈور کا معائنہ کیا اور بعد ازاں مرکزی ٹریفک روڈ پر بحالی کے کام کا جائزہ لینے کے لیے پہلوان گوٹ کا دورہ کیا۔ اوبیسافٹ نے مبینہ طور پر اساسنز کریڈ ہیکس سے تقریباً 50 ڈیولپرز کو ہٹا دیا ہے، کیونکہ کمپنی کی نئی لیڈرشپ ٹیم نے اس پروجیکٹ کو نئی شکل دی ہے۔ یہ ممکنہ طور پر آنے والے عنوان کی ترقی کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اطلاع دی گئی تبدیلیاں پچھلے ہفتے آئی ہیں، اس کے فوراً بعد جب اوبیسافٹ نے ایک غیر اعلانیہ پروجیکٹ منسوخ کر دیا جسے اندرونی طور پر الترا کہا جاتا ہے۔ کچھ نہیں کہتا دیسی فاسٹ فوڈ جیسا کہ شائستہ پراٹھا رول، سادہ بنانے میں آسان، حیرت انگیز طور پر غذائیت سے بھرپور، یہ طالب علموں، تنخواہ دار افراد اور ہر اس شخص کے لیے آخری دوپہر کا کھانا ہے جس کے پاس بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے۔ قدرتی طور پر پاکستان کے تیز ترین شہر اور دھڑکتے دل نے اس ڈش کو ایک فن کی شکل دی ہے۔ سب متفق ہیں کراچی میں ملک میں بہترین رولز ہیں۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بینچ مارک انڈیکس میں پیر کو انٹر ڈے ٹریڈ کے دوران 4000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ کے ایس اے 100 انڈیکس 4170 پوائنٹس کے اضافے سے 1,67,154 26 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جو 11 انتسم پر 1,62,994 17 پوائنٹس کے پچھلے بند سے تھا۔ کے روز دھندلی بہار کی دھوپ میں سینکڑوں نوجوان سیولائٹ شہر کی حکومت کی دعوت پر دریائے ہان کے کنارے ایک پارک میں آئیں تاکہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں جو بہت سے زیادہ کام کرنے والے جنوبی کوریائی باشندوں کو نیند نہیں آتی۔ سیول میٹروپولیٹن گورنمنٹ نے اپنا تیسرا سالانہ موسم بہار کا پروگرام منعقد کیا، جسے پاور نیپ مقابلہ کا نام دیا گیا۔ شام 3 بجے سے شرکت کرنے والوں کے لیے داخلے کی ضروریات کے ایک تازہ سیٹ کے تحت سوتے ہوئے خوبصورتی یا شہزادے کے لیے موزوں لباس پہنے پورے پیٹ کے ساتھ تھکے ہوئے ہوں۔ انٹر نے پیرما پر 2 سفر سے فتح کے ساتھ سیری اے ٹائٹل جیتنے کے بعد پورے میلان میں جشن منایا، ہزاروں حامیوں کو سڑکوں پر بھیج دیا۔ پیازا دل دومو اتوار کو نیلے اور سیاہ لباس میں ملبوس شائقین سے بھرا ہوا تھا۔ قریبی سان سیرو میں آخری سیٹی بجنے کے چند لمحوں بعد جب رات کے آسمان کو شعلوں اور آتش بازی نے جگا دیا۔ دفتر خارجہ ایف او نے پیر کو کہا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات کی، جس میں علاقائی صورتحال اور پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بات چیت علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر مرکوز رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک کال اتوار کی رات کو ہوئی۔ اہم ہندوستانی ریاستی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی پیر کو سخت حفاظتی انتظامات میں جاری تھی، جس میں مغربی بنگال پر توجہ مرکوز کی گئی تھی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی کو اہم کامیابیوں کی امید ہے۔ 5 ریاستوں اور خطوں میں انتخابات اپریل اور مئی میں ہوئے اور مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی قومی پارلیمنٹ میں حکمران جماعت اپوزیشن کے زیر قبضہ ریاستوں میں قدم جمانے کی امید کر رہی ہے۔ پاکستان قطر سے مائع قدرتی گیس کے 2 کارگوں کے گزرنے کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ حکام ابنائے حرمز کے ارد گرد کشیدگی کی وجہ سے سپلائی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ دونوں جہاز پہلے ہی سے لدے ہوئے ہیں اور ابنائے کے منہ کے قریب کھڑے ہیں۔ پاکستانی حکام کھلے پانیوں میں ان کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی اور آپریشنل کوآرڈینیشن میں مصروف ہیں۔ اس کوشش میں ایرانی ہم منصبوں کے ساتھ مشاورت بھی شامل ہے۔ ایک ایرانی بحری جہاز جسے امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر ملک کی طرف سے عائد کردہ ناکہ بندی کی تعمیل کرنے میں ناکام ہونے پر قبضے میں لیا تھا، اسے وطن واپسی کے لیے پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی آؤٹ لیٹ ABC نیوز نے پیر کو رپورٹ کیا۔ رپورٹ میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکی افواج نے MV توسکا کے عملے کی ون واپسی کے لیے پاکستان منتقلی مکمل کی ہے۔ لاہور ملتان میں ایک اہم کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ایک حصے کو جم خانہ کلب میں تبدیل کرنے کے متنازع منصوبے نے اسٹیک ہولڈرز کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جنہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس منصوبے پر عمل کا درآمد کیا گیا تو پاکستان کے پہلے سے مشکلات کا شکار کپاس کے شعبے کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے قبل کراچی میں کراچی کاٹن ایسوسی ایشن KCA کی تاریخی عمارت کے بعد بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، جسے طویل عرصے سے پاکستانی کپاس کی عالمی علامت سمجھا جاتا تھا، کو پہلے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سیل کر دیا تھا اور اب مبینہ طور پر اس ایجنسی کے دفاتر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چین اپنے رہنما شی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے قطع نظر آنے والی ملاقات کے لیے پرعزم ہے، اور اس معاملے سے واقف چینی ذرائع کے مطابق ایران کے ساتھ اپنے مخالف کے مہینوں طویل تنازع کو ممکنہ طور اپنی مذاکراتی پوزیشن کو مضبوط طور پر محتاط انداز میں دیکھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق غیر معمولی ملاقات جو پہلے ہی ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو چکی تھی، اب 14-15 مئی کو شیڈول ہے۔ کئی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ بیجنگ اپنے سب سے بڑے اقتصادی اور فوجی حریف کے ساتھ زیادہ اعلیٰ سطحی اجلاس کو ایک واحد موقع کے طور پر دیکھتا ہے۔
CNN کی طرف سے حاصل کی گئی یورپی انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق کرملن نے صدر ولادیمیر پوتن کے ارد گرد ذاتی سیکیورٹی میں ڈرامائی طور پر اضافہ کیا ہے، جس نے اعلیٰ روسی فوجی شخصیات کے قتل کی لہر اور بغاوت کے خدشات کے پیش نظر نئے اقدامات کے تحت قریبی عملے کے گھروں میں نگرانی کے نظام نصب کر دیے ہیں۔ ڈوزیئر میں کہا گیا ہے کہ صدر کے ساتھ کام کرنے والے باورچیوں، باڈی گارڈز اور فوٹوگرافروں پر بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے پر پابندی ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کرملن چیف کے آنے والوں کی 2 بار اسکریننگ کی جانی چاہیے اور ان کے قریب کام کرنے والے صرف انٹرنیٹ رسائی کے بغیر فون استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں بڑی حد تک غیر مستحکم ہیں کہ امریکہ آبنائے ہرمز سے پھنسے ہوئے جہازوں کی رہنمائی کرے گا۔ برینٹ کروڈ بین الاقوامی بینچ مارک پیر کی صبح بنیادی طور پر فلیٹ تھا، کیونکہ تاجروں کو ٹرمپ کے منصوبوں کی تاریخ میں توانائی کی سب سے بڑی رکاوٹ کو حل کرنے کی بہت کم امید نظر آئی۔ پورے مشرق وسطیٰ میں 3 اہم ہاٹ سپاٹ بین الاقوامی برادری کے لیے تشویش کا باعث بنے رہنے چاہئیں: منجمد ایران جنگ، لبنانی تنازع اور غزہ کی سنگین انسانی صورتحال۔ یہ تمام بحران ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں یا تو براہ راست امریکی فوجی مداخلت یا اسرائیل کی طرف سے واشنگٹن کی حمایت یافتہ جارحیت شامل ہے۔ لہٰذا امن کے مفاد میں امریکہ کو مزید عسکری مہم جوئی سے باز رہنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اپنے جنگجو اتحادی اسرائیل کو بھی روکنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ ان تنازعات کو پرامن طریقے سے حل ہوتے دیکھنا مشکل ہے۔ آئی ٹی تیزی سے غیر یقینی ہوتی جا رہی ہے کہ ایران کی جنگ، جو اب اپنے 3رے مہینے میں ہے، کتنی دیر تک چلے گی۔ کچھ عرصہ پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ امریکی اور ایرانی مفادات ایک طویل تنازع سے بچنے کے خواہاں ہیں، حالانکہ اسرائیل نے ایسا نہیں کیا۔ اس تاثر کو تقویت ملی جب انہوں نے گزشتہ ماہ اسلام آباد میں اپنی پہلی اور اب تک صرف آمنے سامنے بات چیت کی۔ اس کے بعد امن کا عمل درہم برہم ہو گیا اور اہم علاقائی ریاستوں کے تعاون سے پاکستان کی بھرپور کوششوں کے باوجود مذاکرات کا دوسرا دور ناکام ثابت ہوا۔ پاکستان کی فعال ثالثی میں بعد ازاں تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ اور مذاکرات کی تجاویز شامل تھی، وہ عمل جاری ہے۔ UAE تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں تیل پیدا کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک گزشتہ جمعے کو اس گروپ سے نکل گیا، جس کی تقریباً 6 دہائی کی رکنیت ختم ہو گئی۔ یہ اوپیک اور توسیع شدہ اوپیک کے لیے ایک سنگین دھچکا تھا، جس میں روس بھی شامل ہے۔ اس نے گروپ اور تیل کی عالمی منڈی کی حرکیات پر اثر انداز ہونے کی اس کی صلاحیت کو کمزور کر دیا۔ اوپیک کے اندر متحدہ عرب امارات کے پاس سعودی عرب کے بعد دوسری سب سے بڑی اضافی گنجائش ہے، اور اس اضافی صلاحیت نے بحرانوں کے دوران توانائی کی عالمی منڈیوں میں توازن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ سعودی عرب اپنی کافی زیادہ اضافی صلاحیت کے ساتھ کردار ادا کرتا رہے گا، اوپیک نے مارکیٹوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے OA کے اضافی کشن کو کھو دیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے پیر کو اسلام آباد میں متعلقہ حکام کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں چینی کمپنی کی جانب سے پاکستان اور چین میں اپنے تمام آپریشنز بند کرنے کے ساتھ گوادر میں ایک فیکٹری کے اچانک اعلان سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمپنی کی انتظامیہ ہان گینگ گروپ نے جمعہ کو ایک بیان جاری کیا، جس میں اس کے کاروبار کو چلانے میں انتظامی پالیسی اور دیگر رکاوٹوں کا حوالہ دیا گیا۔ ایک مضبوط نچلی سطح کی جمہوریت کا مستقبل قریب میں غیر یقینی ہے۔ اس کے لیے ایک تیز ہوتی ہوئی قومی بحث میں اس کے لیے دباؤ بڑھنے کے باوجود ملک کی حکمران جماعتیں بظاہر تیسرے درجے کی حکومت کو بااختیار بنانے کے بنیادی اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس سے سیاسی جماعتوں کے درمیان اور ان کے اندر خیال مختلف ہوتے ہیں یا اس سے قاصر ہیں۔ سیاسی رہنماؤں اور ان کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں جو مقامی حکومت LG نظام کے کسی طرح کے محدود بااختیاریت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو لوگ آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت فراہم کردہ منتخب مالی ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں۔ جب اسپرٹ ایئر لائنز نے ہفتے کی رات بند کر دیا، تمام پروازیں منسوخ کر دیں، 17,000 ملازمین کو جانے دیں اور ٹکٹ ہولڈرز کو صرف ہوائی اڈے پر نہ آنے کے لیے کہہ رہے تھے، نہ آنے کے لوگ حیران رہ گئے بلکہ ان سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کی تمام بے عزتی کے لیے روح سستی تھی۔ پھر ان میں سے ایک کو خیال آیا۔ ہنٹر پیٹرسن، ایک آواز اداکار جس میں اکثر پروازوں کی شکایات ہیں، نے ایک ٹک ٹاک پوسٹ کیا جس میں پوچھا گیا کیا ہوگا اگر بیس فلمیا امریکی بالغوں نے اسپرٹ کرایے کی قیمت میں کمی کر دی اور صرف اسے خریدا۔ اس نے اسے روح 2.0 لوگوں کی ملکیت کہا۔ چند گھنٹوں کے اندر اس نے ایک ویب سائٹ تیار کر لی تھی، ایک گھنٹے کی نوکری اپنے ہی داخلے سے، اور اتوار تک 36,000 بانی سرپرستوں نے تقریباً $23 ملین کا وعدہ کیا تھا
इस अमल में उसके सर्वर्स क्रैश हो गए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इन कैडेट अफसरान, जिनमें से बहुत से रिटायरमेंट के करीब हैं, के पी और बलूचिस्तान में तबादले किए। रोटेशन पॉलिसी के तहत ये पोस्टिंग कम उम्र अफसरान को होने वाली थी। IGP का कहना है कि मामला इस्लामाबाद के साथ उठाया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरी का सूबों की दरख्वास्त पर रोटेशन पॉलिसी मुअत्तल का दावेदार। डान को मालूम हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने पंजाब से 10 पुलिस अफसरान को उनकी बढ़ती उम्र और सेहत के हवाले से खुदशात के बावजूद 1 साल की लाजमी मुद्दत के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुश्किल इलाकों में तब्दील कर दिया है। बहर ओकियानूस में एक क्रूज शिप पर 3 अफराद की मौत हो गई है, जिसमें कम एक के हेंटा वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। ये एक नायाब बीमारी चूहों से इंसानों में मुंतकिल होती है। सेहत के हुकाम अब MV होंडुरास पर वायरस के मुश्तबा फैलने की तहकीकात कर रहे हैं, जो अर्जेंटाइन के यूशुआया से कैप वर्दे की तरफ रवाना हो रहा है।